ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک مزیدار ذائقے والی ڈش روزانہ بناتے ہیں، سکھاتے ہیں، پکاتے ہیں شیف معراج۔ سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ابل رہا ہے؟ آلو ابالے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں آلو ابالے جا رہے ہیں۔ کیا بنانے جا رہے ہیں آپ؟ آلو کی ترکاری بنا رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، آلو ابال کے اور اس کو ہم چھیل لیں گے، کچھ میں نے بنا کے رکھ لی ہیں اور چھیل کے یہ شیپ بنے گا۔ یہ شیپ بنے گا چھیل کے۔ اس کے بعد جو ہے مسالہ بنائیں گے، بھگار بنائیں گے اس کا سمپل سا۔ کیا بات۔ اور اس کے اندر جو ہم چیزیں ڈالیں گے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ واہ واہ۔ اور ساتھ میں ہم کچوری بنا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ میدا گوندھ کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میدا ہے اس میں اور نمک ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے اجوائن ڈالی ہے۔ پھر اس کو لپیٹ دیا اس میں تھوڑی دیر لپیٹ کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھہر جائے اور اس نرم ہو جائے گا تو پھر اچھی پھولی بھی جو ہے نا کچوریاں بنیں گی۔ چیزیں کیا کیا ڈالیں گے اس میں؟ جو ترکاری کے لیے ہمیں چاہیے مسالہ میتھی دانہ ہے، کلونجی، ثابت لال مرچیں، چاٹ مسالہ، کری پاؤڈر، نمک، کٹی ہوئی لال مرچیں، پسی ہوئی لال مرچیں، ہلدی۔ یہ چیزیں ڈال کے ہم ایک گریوی بنائیں گے، اس میں یہ آلو ڈال کے میش کر دیں گے یہ ترکاری۔ ٹھیک ہے، مشروب ہے کوئی آج؟ مشروب ہے آڑو کا، جو ہے نا ہم آج شیک بنا رہے ہیں۔ واہ واہ، آڑو کا شیک بنا رہے ہیں دودھ کے ساتھ۔ پیچ کہتے ہیں؟ پیچ جی، پیچ کہتے ہیں، اردو میں آڑو کہتے ہیں۔ اردو میں آڑو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا یہ جی جب اتنے سارے آلو اس طرح اچھل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک شعر ہے نا، دور سے دیکھا تو آلو اچھل رہے تھے، قریب جا کے دیکھا تو گجے اچھل رہے تھے۔ یہ انڈے کے بارے میں؟ آلو کے نہیں، انڈے کے بارے میں۔ انڈے تو سفید ہوتے ہیں، آلو کا کلر ویسے گجے سے ملتا ہے ویسے۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ دور سے دیکھا تو آلو ابل رہے تھے، قریب جا کے دیکھا تو گنجے اچھل رہے تھے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ کچوری بن رہی ہے ترکاری کے ساتھ۔ جی بالکل۔ دیکھیں بھائی کلر کیا ہو گیا اس کا۔ یہ ابھی اس کی ہم نے گریوی تیار کر لی۔ دوبارہ دکھا دوں؟ ہاں، نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، قریب لے ہیں۔ یہ کلر تو نظر آنا چاہیے نا، دیکھیں یہ۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ ہم نے سالن بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے ہاتھ دھو لیں ڈیٹول سے۔ ہاں، اس کے بعد اس کو ڈیٹول سے ہاتھ دھو لیں۔ اس کو ایسے سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی بالکل، چورا کر کے ڈال دیں گے، یہ ہماری ترکاری جو ہے تیار ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہاتھ سے کیوں دبانا ہے اس کو؟ غصہ نکالنا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس کو یہ جتنا ان ایون ٹوٹے گا نا اتنا مزہ زیادہ ہوگا۔ اچھا، طریقے سے نہیں کرنا؟ نہیں، طریقے سے نہیں کرنا۔ اگر اس کو میں کاٹ دیتا چھری سے، نظام دھرم کر دینا، دھرم ہے تو مزہ اس کا ہی زیادہ ہے۔ دیکھیں دیسی طریقہ جتنا اپنائیں گے اس کا اتنا مزہ زیادہ۔ لیکن ہاتھ دھونا شرط ہے، اور ہاتھ دھونا ہے ڈیٹول سے، جن کا کہنا ہے صاف ہوگا پاکستان۔ آ جا بچوں، جو ڈیٹول سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے شاباش۔ نلکے میں یا نلکے کے نیچے خالی پانی سے ہاتھ گیلا کر دینا کافی نہیں ہے، ڈیٹول سے ہاتھ صاف کرنے اس طرح جس طرح یہ بتاتے ہیں ہمارے ڈیٹول کے ریپرزینٹیو۔ صاف ہوگا پاکستان، 100 سے زائد بیماریوں کے جراثیم سے نجات دلاتا ہے۔ دکھائیے ذرا ڈیٹول دکھائیے، یہ دیکھیں، یہ ہاتھ ٹپکا گیا، یہ ہاتھ، یہ دیکھو، یہ شادی میں آئی ہے غرارہ پہن کے ہماری بچی چھوٹی سی، وہ برابر میں مسکرا رہی ہے۔ یہ محفل میں آئی ہے، اس کے برابر میں وہ شاپنگ پہ جا رہی ہے۔ اور بیٹے کا دیکھو کرکٹ کھیل کے آیا ابھی اس بیٹ پر جس پہ 25 بچوں کے ہاتھ تھے۔ واہ واہ، سب صاف ہو رہا ہے، شاباش۔ ڈیٹول صاف ہوگا پاکستان۔ ہو گیا جی، آ جائیں دوبارہ ترکاری پہ۔ جی ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا، اس کو اس طرح سے جو کیا ہے نا آپ نے، یہ دیکھیں تو وہ ان ایون جو کٹا ہے نا اس سے خوبصورتی آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شیف ہوتا ہے بھائی، رجسٹر آپ کو مان گئے شیف معراج۔ جزاک اللہ۔ آپ کوکنگ کی معراج کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب آپ کو پسند کرتے ہیں اسے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب کی دعائیں لیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ خوشبو لو۔ واہ 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 واہ، گھر والوں کو بھی گھر پہ ڈیٹول لائیں جی۔ عبادہ، ہر فیملی کو ایک تحفہ دے دیجئے فوڈ بستی کا۔ نعمان ذرا آئیے کرشی کا، اور چلتے ہیں ہم شاہ صاحب کی جانب۔ جی شاہ صاحب، اعتکاف کی بات ذرا مکمل ہو جائے۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ اپنی باطنی تطہیر کا نام ہے اور اپنی فکری اور ذہنی تطہیر کا نام ہے۔ ایک بندہ، آپ ظاہر سی بات دیکھیے کہ ایک بندہ ایک ہی چیز کو مستقل
اپنے مشاہدے میں رکھتا ہے، اپنے معائنے میں رکھتا ہے، اسی کے خیالات اور اسی کے رجحانات جو ہے وہ اس کے اندر جمع ہوتے ہیں، وہی چیز اس کے سامنے مستحضر اور ہمیشہ حاضر رہتی ہے، اور وہی چیز اس کی نیت کے اندر تبدیل ہوتی ہے. صحیح. تو اعتکاف دراصل جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حضور حاضری اور اپنے باطن کی تطہیر کا نام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا. صحیح. اور اعتکاف کے مقصد کو حضور علیہ السلام نے اس طرح ذکر فرمایا جس طرح حضرت علامہ اجاگر صاحب فرما رہے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے پورے مہینے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے. صحیح. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے اندر پایا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل مقصد اس کا جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے اور اپنے عمل کو اور اپنے ذہن کو اس سے پاک کرنا. ہمارے وہاں ایک بہت اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے. صحیح. کہ جس میں، اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بھائی کو اللہ رب العالمین نے حیثیت دی ہے اور فرصت دی ہے وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ تو اعتکاف ضرور کرے. صحیح. تاکہ اس کی برکات کو پائیں. ہماری بہنیں بھی کریں. اب بہنوں کے بارے میں اگر میں کہہ چکا ہوں تو بہنوں کا اعتکاف جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر ہوگا، جو ان کا مسجد البیت ہے. یعنی ان کا جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر مصلی بنایا ہوا جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، بس اسی حجرے کے اندر وہ، اسی کمرے کے اندر وہ اپنے اس میں معصور رہیں گی اور اسی میں رہیں گی، باہر نہیں نکلیں گی. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے تلاوت وغیرہ تمام معاملات جو ہے وہ اسی کے اندر کریں گے. وہ ان کا اعتکاف. ہاں اگر وہ گھر کے اندر ماں ہے یا بڑی بہن ہے، چھوٹے بھائیوں کو دیکھنا ہے، ماں باپ کو دیکھنا ہے، کھانا وغیرہ پکانا ہے، اگر یہ مجبوری واقعتاً ان کے اوپر ہے اور کوئی ان کے ساتھ معاون نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ کچن تک جا سکتی ہیں اور وہ اپنا کام کاج کرنے کے بعد پھر وہاں پر رکھیں نہ، بلکہ فوراً لوٹ کر پھر وہ اپنے اسی حجرے کے اندر آ جائے جس کو انہوں نے اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے. اگر وہ وہاں پر رک گئی اور اپنے دیگر عزیزوں کے ساتھ یا کوئی اور چیزوں میں مشغول ہو گئی تو پھر یہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو شریعت مطہرہ نے اعتکاف کے لیے تمام چیزوں کو ذکر فرمایا. اب یہ دیکھیے کہ اجتماعی اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ نوجوانوں جس طرح کہ آپ ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں جی، تو اس دور کی نئی نسل کے اندر الحمدللہ دین کا جذبہ بہت زیادہ ہے. اللہ ان کو برکت دے. علماء سے محبت، مشائخ سے محبت، تلاوت قرآن، نعت خوانوں سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، یہ بہت زیادہ غلبہ ہے. اور خود آپ دیکھیے کہ نوجوان الحمدللہ کے فضل سے گانا بجانا ان خرافات اور فواہش سے اب بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. واہ واہ. نعت خوانی اور علماء مشائخ ان کا آئیڈیل نعت خواں، وہ نعت خوانی کی کیسٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور وہ سرکار علیہ السلام کے ذکر کو سنتے ہیں، مناقب کو سنتے ہیں، مناقب مولا مرتضیٰ، مناقب چار یار، پنج تن پاک. تو ان بچوں کے ذہن میں یہ پھر خواہش جاگتی ہے کہ کیوں نہ ہم یہ 10 دن جو ہے مسجد کے حوالے کریں. تو مسجد کی انتظامیہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے ان کو، اکثر انتظامیہ ایسی کو باقاعدہ علماء کی نگرانی کے اندر ایک مکمل ایک گویا کہ پروگرام بناتی ہے، چارٹ بناتی ہے اور اس میں ان بچوں کو اس میں رکھا جاتا ہے، نوجوانوں کو ان کی عمر کے اعتبار سے. اور پھر اس سب سے بڑا کمال یہ ہے شبیر بھائی جی کہ ان بچوں کی لیے قرآن و سنت، تلاوت قرآن ان کو سکھائی جاتی ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، عقائد سکھائے جاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، ریاست کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، معاشرے کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، ان کی اخلاقی حیا کی تربیت کی جاتی ہے. تو یہ 10 دن الحمدللہ ان کو مکمل طور پر اتنی معلومات حاصل ہو جاتی ہے جتنا ایک مسلمان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے معلومات حاصل کرنا فرض ہے. کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک نمازی پر یہ فرض ہے کہ وہ نماز میں کیا کیا چیزیں جانے، کن چیزوں سے نماز قائم ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی. ایک بندہ ہے کہ نماز کا علم نہیں لگتا لیکن وہ روزانہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو اس کی ادا ہو رہی ہے بھلے صحیح طریقے سے، لیکن پھر بھی وہ گناہگار ہو رہا ہے. اس لیے گناہگار ہو رہا ہے کہ وہ نماز کا علم کیوں نہیں حاصل کر رہا، وہ زکوٰۃ کا علم کیوں نہیں حاصل کر رہا، وہ حج کا علم. یعنی مکمل طور پر متبحر عالم ہونا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، لیکن ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے، ہر بہن کو یہ ضروری ہے کہ پاکی ناپاکی کے کیا مسئلے ہے اس کو جانیں. کپڑے کس طرح پاک کیے جاتے ہیں، بدن کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. طہارت کس چیز کا نام ہے، نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے، روزے میں کیا احتیاط ضروری ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کو نہیں دی جا سکتی. اللہ نے مال دیا ہے، حج کے لیے آپ چل پڑیں، ماشاءاللہ اچھا ہوٹل آپ نے کر لیا، ہار وغیرہ پہن لیا، دعوت کھا لی، دعوت کھلا دی، اچھی باتیں، ساری برکت کی باتیں، حاجی کی خدمت، حاجی سے محبت بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ آپ حج کے مسائل کو جانیں کہ کس چیز کا نام حج ہے، حج کن چیزوں سے قائم رہتا ہے. تو یہ وہ موٹی موٹی باتیں اور ضروری جو ہر مسلمان کو جانا ضروری ہے. اعتکاف کے اندر شبیر بھائی الحمدللہ یہ تمام چیزوں کا اہتمام ہو جاتا ہے اور واقعتاً مسجد والی احتیاط بھی کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آداب مسجد کے خلاف ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. ایک جملہ صرف میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بچے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں اگر بچے بہت اچھا نہیں کر پا رہے
تو اگر اتنا بھی کر گئے کہ جو صرف جائز ہی ہے، ہاں گناہ نہیں ہے، تو آپ ان کو مسجد میں آنے دیں. صحیح. آج وہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو صرف جائز کام کرنے لگیں گے، 4-5 دن کے بعد ان کی طبیعتیں جب تیار ہو جائیں گے تو پھر وہ مستحب کی طرف چلے جائیں گے. کیا بات. اور بہت اعلیٰ چلے جائیں. تو ان کو بھگائیں نہیں، ان کو بلائیں اور مکمل طور پر انتظام رکھیں کہ وہ کہاں، گویا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کچرا کہاں پھینک رہے ہیں، مسجد کے آداب کیا ہے، وہ تمام چیزوں کو بتائیں. اور مسلمان مسجد میں آئے تو بالکل سمجھ جائیں گے، آپ نصیحت کیجیے ان کو. دل ٹھکانا کنٹینیو کریں. شبیر بھائی، میری خواہش تھی منقبت مولا علی کی. جی منقبت پڑھ، بالکل پڑھ. سبحان اللہ. منقبت. کہ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. وابستہ آج بھی میری، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے. مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے. کاذب ہے وہ کہ جس کو، کاذب ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. اللہ رسول سے الفت علی کو گئے. اللہ رسول سے الفت علی کو گئے. اللہ رسول کو، اللہ رسول کو الفت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. سبحان اللہ. بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہیں. بدر و حنین خندق و خیبر گواہ ہیں. اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. جاکر صاحب شعر دیکھیے، مقطع کا. سبحان اللہ. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. وارث علی کی ذات سے منسوب ہوں رشید. واہ واہ واہ. وارث علی کی ذات سے منسوب ہوں رشید. مجھ بندہ حقیر کو، مجھ بندہ حقیر کو نسبت علی سے ہے. میں بندہ
علی ہوں، محبت علی سے ہے وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے، میں بندہ علی واہ واہ واہ، ہوں، محبت علی سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے 4 انترے آپ نے پڑھے، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ بریک نہیں آیا۔ اب چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ ہے کچوری اور یہ ہے ترکاری، ادھر سے دیکھا، واہ واہ سبحان اللہ۔ نہیں کہہ رہے آپ ہمارے شیخ معراج کے، لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ سجی سجائی کچوری بازار میں کھا رہے ہیں۔ ہاں جی، مشروب کون سا ہے یہ؟ مشروب یہ ہم نے شیک بنایا پیچ کا، آڑو آڑو، اور اس کے اوپر دودھ ہے جی، دودھ اور آڑو کو مکس کر کے ہم نے شیک بنایا، اوپر جو ہے وہ آڑو لگا دیا ہے کاٹ کے۔ دیکھ رہے ہیں آڑو ہے، کیا ہے خوبصورت پنکھا بنا ماشاءاللہ۔ ذرا ریکیپ کرتے ہیں اس کی ریسیپی۔ اچھا، میدے کی تو سمپل ریسیپی ہے، جو ہم نے گوندا ہے اس میں پانی ہے، آئل ڈالا ہے اس میں، آئل اس میں تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے، اس سے یہ خستہ بنے گی۔ ٹھیک ہے، آئل ڈالا ہے اس میں، نمک ہے، تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے 1 چمچہ، آدھا کلو میدے میں 1 چمچہ دودھ ڈالا ہے لیکوڈ، اور اجوائن ڈالی ہے، زیرہ پاؤڈر تھوڑا سا ڈالا ہے۔ یہ ہم نے کچوری کی ریسیپی ہے جو ہم نے بے لینا ہے، اور آلو جو ہیں ابال لینے پہلے، اس کے بعد اس کا سالن بنانا ہے گریوی، اس کے لیے جو ہے میتھی دانہ، کلونجی، ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا، اور نمک، کری پاؤڈر، چاٹ مسالہ اور زیرہ اور دھنیا پسا ہوا، یہ مکس کر کے اس کا بھون لیں مسالہ۔ اس کے بعد آلو جو جیسے میں نے بتایا تھا اس کو جو ہے چورا کر کے ہاتھ سے توڑ کے اس میں مکس کر دینے، یہ ترکاری ہماری تیار ہے۔ سب کچھ حبیب آئل میں ہے، سب ٹوٹل حبیب آئل۔ کیا بات۔ اچھا، یہ کلونجی جو ہے جی شاہ صاحب، ہم تو جڑی بوٹی سمجھ کے زیادہ تر جو نئی نسل ہے وہ طب نبوی سے نکال کے کہ بھئی جڑی بوٹی ہے، یا حکمہ کہتے ہیں کہ اس دوائی میں یہ کلونجی ہوگی۔ آپ دیکھیں اس میں ترکاری میں بھی کلونجی ہے۔ اچھا، دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹیسٹ کے لیے، اس سے ٹیسٹ آتا ہے، ہاضمہ کرتی ہے، اور اس کی جو ایک سوائے موت کے حضور نے فرمایا نا کہ وہ ایک کالا دانہ ہے جس میں سوائے موت کی سب چیز کا علاج۔ سبحان اللہ، اور کیا اس بات۔ کا ایک خاص خوشبو ہوتی ہے جو اس کو ڈالنے سے ہی آتی ہے، ترکاری میں لازمی اچھا، لگتی بھی خوبصورت ہے، اوپر بلیک بلیک ایسے نظر اس آتا ہے۔ کی جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کر دیتا ہے ترکاری کا مزہ۔ ماشاءاللہ۔ ہم لوگ تو ریگولر یوز کرتے ہیں ڈشز میں۔ اچھا جی، سبزی وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ عربک ڈشوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ عربک بھی ڈالتے ہیں، انڈینز بھی بہت ڈالتے ہیں، انڈینز، انڈیا کو مغلائی ہے، مغلائی کھانوں میں ڈالتے ہیں۔ انڈیا کو تو کلونجی انشاءاللہ تعالی ہیں۔ رضوان بھائی چلے جی، عبادہ ڈی وی ڈی تقسیم کریں سب میں۔ اس رمضان کو بھی ہمارا البم آیا ہے، میرا البم آیا ہے، نعتیہ البم۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو یہ ڈی وی ڈی تمام ہمارے آڈینس کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اور شاہ صاحب، فتح مکہ بھی کچھ جملے ہونے چاہیے۔ فتح مکہ، آج میں نے انٹرو دیا تھا، آپ حضرات نے سحری میں جو گفتگو کی تھی اس کا میں نے سم اپ کر کے ایک انٹرو دے کر سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کی زبان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ فتح مکہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت باب ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جنگ و خوشی کے معاملات کو نبھانے کا ایک عملی دستور ہے۔ اور جب دشمنوں سے سامنا ہو تو اس وقت کیا صورتحال ہونا چاہیے، جب امن و فراوانی ہو اور فراخی ہو تو اس وقت کس تحمل و تدبر کا اظہار ہونا چاہیے، وہ تمام جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ میں نظر آتا ہے۔ اور حضور کے غزوات جو ہے مکمل ایک نظام اخلاق ہے، وہ کوئی لڑائی جھگڑا یا جو ذاتی غرض کے لیے ہوتا ہے وہ مقصد نہیں، دہشت گردی مطلب نہیں ہے جی، دہشت گردی مقصد۔ اگر آپ فتح مکہ کو دیکھیں تو میں اس پر تھوڑا سا اگر ایک آدھ منٹ اگر ہو تو میں جی بالکل ہے۔ فتح مکہ دراصل سن 6 ہجری کے بعد ہونے والے معاملات کا ایک نچوڑ ہے۔ فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری 10 رمضان مبارک کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے، اور 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ ہوا۔ ہوا یوں تھا کہ سرکار علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد کفار و مشرکین نے اسلام کے راستے کو روکنے کی کوشش کی،
اور امن و محبت اور اخلاق کے راستے کو روکنے کی کوشش کی تو حضور نے ہجرت فرمائی. اس کے بعد بدر ہوا اور سن 6 ہجری میں جا کر پھر ایک صلح نامہ طے ہوا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بات طے پائی تھی شبیر بھائی کہ 10 سال ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. بلکہ ہم اپنے علاقے کی تربیت کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے کام کریں گے. اب صرف 22 مہینے گزرے تھے کہ انہوں نے کفار و مشرکین مکہ نے اس صلح نامے کو توڑ دیا, اس کی خلاف ورزی کی. اب اس کی کیا وجہ پیش آئی کہ جناب کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 6 ہجری میں صلح نامہ ہوا, اس کے 22 مہینے کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ غدر کیا, یعنی وعدہ جو کیا تھا اس کے خلاف کیا, کیونکہ آگے خیبر کی جنگ ہوئی. خیبر کے بعد ایک بڑی مارکت العرا جنگ ہوئی ہے, وہ قیصر رومیوں کے ساتھ ہوئی. اچھا. اور اس میں مسلمانوں کو بظاہر بہت بڑا نقصان پہنچا, مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی. نقصان یہ پہنچا جو حضور علیہ السلام کے دستے راست صحابہ تھے, کہ جو یوں سمجھیے کہ مسلمان فوج کے عظیم جرنیل تھے, ان کی تقریباً لوگوں کی شہادت وہاں پر ہو گئی غزوہ موتا کے اندر. میرے آقا سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار, جو حضور علیہ السلام کے بازو اور بہت دلیر شخصیت تھی, وہ ان کی شہادت موتا کے اندر ہو گئی. غزوہ موتا ملک شام کی ایک جگہ ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضرت زید بن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ, ان لوگوں کی شہادتیں ہو گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جنگ کو سنبھال لیا اور اللہ رب العالمین نے بہت بڑے لشکر کے سامنے مسلمانوں کو فتح دی. کافروں کو غلط فہمی یہ لگی کہ مسلمان اب کمزور ہو گئے. اچھا. ان کے لوگ وہاں شہید ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا کیوں نہ کریں کہ جنہوں نے مکہ کے اندر مسلمانوں کی حمایت کی تھی ان پر دہشت گردی کریں, شب خون مارے. انہوں نے مکہ کے اندر وہ لوگ, کیونکہ اس چارٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ اپنی مرضی سے جناب رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں وہ مل جائیں, اور جو قریش کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ قریش کے ساتھ رہیں. تو مکہ میں وہ لوگ جو حضور کے ساتھ رہ رہے تھے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی پوزیشن وہاں ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا, تو انہوں نے مکہ کے اندر ان لوگوں پر حملہ کر دیا, مار دیا. جن لوگوں کو قتل کیا وہ لوگ دوڑ کر حضور کے پاس گئے. سرکار علیہ السلام نے ریٹرن میں خط لکھا کہ ہمارا تو تمہارے سے معاہدہ ہوا تھا, اب ایک کام ہے, ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, ہم معاہدے کی پاسداری چاہتے ہیں. جن لوگوں کو مارا گیا ان کے بیوی بچوں کو آپ دیت دیجیے. صحیح دیجیے. ان کے شوہروں کو مار دیا تم نے تو پیسہ دیجیے, جو قانون تھا وہ دیجیے. اگر آپ دیت نہیں دیتے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیجیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کرتے تو پھر تیسرا ہے کہ معاہدہ ختم کر دیجیے. انہوں نے کہا جی ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں. جب انہوں نے کہا معاہدہ ختم کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا پھر بدلہ لینے کے لیے ہم آ رہے ہیں. 10,000 کا لشکر لے کر حضور علیہ السلام مکہ کے اندر پہنچے, اور مکہ کو جب حضور نے گھیر لیا تو پھر مشرکین مکہ سے حضور نے پوچھا بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا, اب تمہاری گردنیں میرے ہاتھ پر ہے. تو انہوں نے کہا نظن خیرہ, ہم آپ کو بھلائی کی طرف دیکھتے ہیں, اس لیے کہ نبی کریم, کیا بات, نبی کریم اخ کریم و ابن اخ کریم, آپ نبی کریم ہیں, آپ کریم بھائی ہیں, اور آپ کریم بھائیوں کی اولاد ہیں. اور کریم وہ ہوتا ہے جب کسی پر غلبہ کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو سرکار نے فرمایا جاؤ اذهبوا انتم طلقاء, آج جاؤ تم آزاد ہو اور میں تم سے کچھ نہیں پوچھتا. تو سرکار اس کی اس رحمت کو دیکھ کر سب نے کلمہ پڑھ لیا اور دار اسلام میں شامل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو آج 20 رمضان مبارک ہے, یوم فتح مکہ ہے, اور شاہ صاحب نے مختصر لیکن جامع انداز میں پورا فتح مکہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور چلتے ہیں کلام کی طرف. چلیں جی ذوالفقار بھائی, ایک اور کلام مختصر ہو جائے, پھر کرشی کا کارڈ بھی دکھا دیجئے. شاباش. ہاں جی, کرشی بھی تیار ہے. افطار میں ہم کرشی جامع شیری سے افطار کریں گے. واہ واہ واہ, لیکن ہمارا شیر نہیں آیا آج, آنے والا ہے. چلیں جی ذوالفقار بھائی. من كنت مولا من كنت مولا فعلي مولا من كنت مولا من كنت مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من كنت
مولا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک، وہ بشر یوں بھی گئے اور یوں بھی. لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کے وقت میں کم و بیش 15 منٹ باقی ہیں. اہلیہ نے لاہور اپنے افطار کی تیاری کر لیں. کاؤنٹ ڈاؤن پیش کیا جا رہا ہے. لائف بوائے کے تعاون سے کلام جاری رہے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کراچی میں افطار کا دسترخوان سج چکا ہے اور یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اس سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے برکت افطار. جی ہمارے محترم بھائی ریحان عباسی صاحب آج مناجات پڑھیں گے. جی ریحان صاحب. اورنج مائک. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں. میں تیرے محمد کے در کا میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں. تجھے واسطہ سید کربلا کا، تجھے واسطہ سید کربلا کا. مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. ماشاءاللہ. ہمارے مؤذن صاحب ایک شعر پڑھنا چاہتے ہیں عشرہ مغفرت کی رخصت پر. یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا. ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا. عشرہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت
توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف